گزارش سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علامہ تقی الحیدری تابع سرا اکبر مہدی ابن ظہیر الحسن مرحوم باقر مہدی ابن ظہیر الحسن مرحوم کے نام ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ صلوات۔ پروردگار عالم کا خطاب اپنے حبیب سے ہے منصب کے ساتھ۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ وہ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا جا چکا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پیغام کو گویا نہیں پہنچایا۔ کسی بھی مشن کے لیے 2 دن سب سے اہم ہوتے ہیں، پروجیکٹ ہو مشن ہو۔ ایک وہ دن جس دن اس کی بنیاد پڑ رہی ہو، اس کا آغاز ہو رہا ہو، اور دوسرا وہ دن جس دن وہ مشن مکمل ہو رہا ہو، اس کی تکمیل ہو رہی ہو۔ نبی کریم کو اللہ نے خاتم المرسلین بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس شریعت کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی۔ یہ شریعت حیات پیغمبر سے قیامت تک اس سرزمین پر نافذ رہے گی۔ پیغمبر نے تبلیغ کا آغاز پہلے 3 سال تک بالکل خفیہ کیا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ مبعوث و برسالت ہونے کا اعلان آپ نے کیا،
اور اس کے بعد اب حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان تک پیغام توحید پہنچائیے، ان کو اسلام کی طرف بلائیے۔ آغاز باقاعدہ تبلیغ کا دعوت ذوالعشیرہ سے پیغمبر نے کیا، اور اس دعوت کا اہتمام پیغمبر نے اس انداز سے کیا کہ آپ نے اس کا منتظم اپنے کمسن 13 سالہ بھائی کو بنایا اور کہا یا علی، قریش کے تمام سردار مدعو ہیں اور آپ کو ان کی دعوت کا انتظام و اہتمام کرنا ہے۔ ہمیشہ انتظام اس کے سپرد کیا جاتا ہے جو تجربے کار ہو، جس نے 2-4 پروگرام مینج کیا ہو۔ امیر المومنین کمسن ہیں، 13 سال کے ہیں، اور دعوت ہے عرب کے بڑے سرداروں کی۔ یا رسول اللہ، آپ کو منتظم بنانا ہے، آپ کو انتظام سپرد کرنا ہے، تو کسی تجربے کار کو بنائیے۔ آپ منتظم بنا رہے ہیں کمسن علی ابن ابی طالب کو، جبکہ ان کے چچا کہیں زیادہ ان سے تجربے کار ہیں، چاہے وہ حمزہ ہوں یا عباس ہوں، ان کے بابا بھی موجود ہیں اور ان کے بھائی بھی ان سے سن و سال میں بڑے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے ان کو منتظم بنا دیا۔ منتظم آپ جس کو چاہیے بنائیے، لیکن انتظام اگر آپ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے تو منتظم بنانا کامیاب ہے۔ انتظام میں اگر کمی نکل آئی ہے تو آپ کے انتخاب پر حرف آئے گا۔ آپ نے منتظم بنایا کیوں؟ آپ جانتے تھے تو ان کے حوالے انتظام کیا کیوں؟ اور پھر اس کے بعد میں بڑے بڑے سرداروں کو مدعو کیا۔ جب شخصیت بلند ہوتی ہے تو انوائٹ کرنے والے بھی ویسے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ آپ ڈی ایم صاحب کو مدعو کرنا ہے، چیف سیکریٹری کو مدعو کرنا ہے، تو آپ معمولی خادم کو نہیں بھیجیں گے، بلکہ اسی اعتبار سے کسی مشہور کو بھیجیں گے جس کو لوگ جانتے اور پہچانتے ہوں، تاکہ اس کے بلانے پر آ جائے۔ عزیزوں، بلانے کے لیے کسی سردار قریش کو نہیں بھیجا، اپنے چچا کو نہیں بھیجا، امیر المومنین کے ذمے یہ ذمہ داری بھی کی، یا علی تم جاؤ اور جا کر کے صنادید عجم عرب کو مدعو کر لو۔ قریش کے 40 سردار مدعو تھے، 40 کے 40 آئے، یا نہیں کہ 40 میں سے 35 آئے یا 40 میں سے 30 آئے۔ اگر 35 آتے 5 نہ آتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ 35 کو اعتبار تھا، 5 کو نہیں تھا۔ 40 کو مدعو کیا گیا، سب آئے۔ کیوں آئے؟ بلانے والے پر اعتبار کر کے آئے۔ پیغمبر اسلام نے اس دعوت کا محتمم اور منتظم کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان کے اوپر اعتبار تھا۔ تو تاریخ اسلام کی پہلی قابل اعتبار شخصیت کا نام ہے علی۔ نبی کو اعتبار تھا، منتظم بنایا۔ کفار مکہ کو اعتبار تھا، ان کے بلانے پر آ گئے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ ہے آغاز، یہ ہے ابتدا۔ سب آ گئے، کھانا سامنے رکھا گیا۔ مجھے دعوت کی تفصیل کو نہیں پڑھنا ہے، شکم سیر ہو گئے۔ نبی کریم تقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔ عزیزوں، ہم اور آپ اگر تقریر کے لیے کھڑے ہوں اور مجمع جانے لگ جائے تو مقرر کا حال کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی تقریر کرنا چاہتے ہیں، ابو لہب نے کہا چلو، ابو جہل نے کہا یہ ساحر ہیں، اتنے کم کھانے میں ہم کو کھلا دیا، کھانا ویسے ہی بچا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سب چلے گئے۔ پیغمبر اسلام نے آواز دی، اچھا میری بات نہیں سننا چاہتے ہو مت سنو، کل پھر آنا، تمہاری دعوت ہے۔ دوسرے دن یہ گیا ہوا مجمع مثل خیبر پھر پلٹ کر کے آیا، کوئی کمی نہیں، سب آنے والے آ گئے۔
دعوت کھا لی لیکن پیغام رسالت کو نہیں سنا، یہ پھر جانے لگے۔ تیسرے دن پھر یہی جب کیفیت ہوئی تو جناب ابو طالب نے ان کو للکارا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا، 3 دن تک تم میرے بھتیجے کے دسترخوان پر لقمے توڑ رہے ہو، اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات کو سنتے جاؤ۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے پیغام توحید و رسالت پہنچایا تو ابو طالب کی وجہ سے پہنچایا، اگر ابو طالب مجمع کو نہ روکتے تو پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجمع جناب ابو طالب کے روکنے سے رکا، نبی کریم نے اپنی رسالت اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ جب پیغمبر اپنی بات ختم کر چکے تو پیغمبر نے کہا ایکم یوازرونی، کون ہے تم میں سے جو ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب خاموش تھے۔ امیر المومنین نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا اللہ کے رسول، میں آپ کی مدد کروں گا اللہ کے رسول۔ یہاں پر تاریخ 2 واقعات کو لکھتی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ کہ نبی کریم کی تقریر کو سن کر کے ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے دونوں مٹھیوں کو بند کیا، آستین کو چڑھایا، پیغمبر کی طرف بڑھا کہ وہ حملہ کرے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پیغمبر پر ضرب لگائے۔ جناب ابو طالب اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ابو لہب کو ڈانٹا کہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دے اور جہاں پر ہے وہیں رک جا، ورنہ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ عزیزوں، سورہ تبت یدا بعد میں نازل ہوا ہے، ابو طالب نے ہاتھوں کو توڑنے کا اعلان پہلے کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور دوسرے یہ کہ ابو جہل نے کہا، جب پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے وعدے نصرت کے بعد یہ کہا کہ یا علی تم میرے بعد میرے جانشین ہوگے، امت کے رہنما ہوگے، امت کے پیشوا ہوگے، ہادی ہوگے، میرے بعد۔ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان ولایت کیا، ابو جہل نے جناب ابو طالب سے کہا سنا ان کی باتیں، اب تم کو بیٹے کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے تاریخی جملہ کہا کہ باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کے فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹا قابل اطاعت بن جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہیں پر رک کر کے میں ایک بات کہوں کہ جس مجمع کے سامنے پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، وہ مجمع کس کا تھا؟ وہ مجمع کس کا بلایا ہوا تھا، کس کا لایا ہوا تھا؟ یہاں زہرہ حال میں وسیم کسٹوی صاحب کا بلایا ہوا مجمع ہے، تقریر ہماری ہے، بیان ہمارا ہے۔ ذوالعشیرہ میں مجمع علی کا بلایا ہوا تھا اور تقریر پیغمبر کی تھی، علی کا لایا ہوا مجمع اور رسالت کا اعلان۔ یہ ہے آغاز، یہ ہے آغاز تبلیغ، یہ ہے آغاز رسالت۔ اب آئیے، جب سارے پیغام پیغمبر پہنچا چکے ہیں تو حکم ہوا کہ اب آپ مجمع کو روک دیجئے۔ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلا لیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اب جو رکا ہوا مجمع غدیر میں ہے، یہاں پر یہ مجمع نبی کا روکا ہوا ہے اور اعلان علی کی ولایت کا ہو رہا ہے۔ آغاز میں مجمع علی کا لایا ہوا، اعلان نبی کی رسالت کا، انجام میں مجمع نبی کا روکا ہوا، اعلان علی کی ولایت کا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ غدیر خم میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے ماں اس چیز کو انزلہ جو نازل کیا جا چکا تھا، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے گویا رسالت کو نہیں پہنچایا، احکام کو گویا آپ نے نہیں پہنچایا۔ عزیزوں، یہاں پر آیت خاموش نہیں ہوتی بلکہ آگے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ مجمع یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ صحابیوں کا مجمع ہے،
یہ حاجیوں کا مجمع ہے، محترم مجمع ہے، حج بیت اللہ سے واپس آ رہا ہے۔ پیغمبر کو خطرہ آغاز تبلیغ میں تھا یا انجام تبلیغ میں؟ جس وقت نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے ہیں، ابو لہب ستانے والا تھا، ابو جہل ستانے والا تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو سفیان تھا، ابن جزلم تھا، بڑے بڑے عرب کے سردار تھے جو پیغمبر اسلام کو اذیت دے رہے تھے۔ اکرمہ اس میں موجود تھا، یہ تمام لوگ تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ خدا یہ کہتا کہ میرے حبیب آپ پیغام کو پہنچا دیجئے، آپ کی حفاظت خدا کرے گا۔ لیکن آغاز میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے ضمانت لیا ہو کہ ہم آپ کو بچائیں گے۔ پتھر پیغمبر کھاتے رہے، کانٹوں پر چلتے رہے، کوڑے پھینکے جاتے رہے، لیکن کہیں پر بھی کسی نے ضمانت نہیں لیا، نہ آیت نے، نہ خدا نے وعدہ کیا۔ وہ پیغمبر جو دشمنوں کے درمیان میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ جب نہ صحیح تمہارے لات و منات کو ہم تمہارے ہاتھوں سے نہ توڑوا دیں تو مجھے محمد ابن عبداللہ نہ کہنا۔ جو کسی پیغام کے پہنچانے میں نہ کبھی ہچکا ہے، نہ کبھی کسی پیغام کے پہنچانے میں نہ کبھی ڈرا ہے، اس رسول سے کہا جا رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جبکہ یہ لوگوں کا مجمع نہیں ہے، یہ صحابیوں کا اور حاجیوں کا مجمع ہے، ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا لوگوں سے بچائے گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ظاہری ایمان ہے، باطنی ایمان نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ خدا آپ کو بچائے گا، آپ اس پیغام کو پہنچا دیں، خدا حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے اسلام کی نقاب اوڑھ رکھی تھی، نفاق کا پردہ پڑا ہوا تھا، جن سے اتنا خطرہ تھا جتنا خطرہ ابو لہب و ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سے بھی نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے مقام غدیر میں یہ اعلان کیا اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا۔ جو آگے بڑھ گئے تھے کچھ وہ تھے جو تیز رو تھے، پیغمبر نے کہا ان کو واپس بلاؤ۔ چنانچہ لوگ گئے اور کہا کہ رسول بلا رہے ہیں۔ وہ واپس پلٹے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے بڑھ چکے تھے۔ کچھ وہ تھے کہ جو سست رفتار تھے، وہ پیچھے رہ گئے تھے۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ کون لوگ تھے؟ جو نہ آگے بڑھ جانے والے تھے نہ پیچھے رہ جانے والے تھے۔ پیغمبر کی اطاعت کرنے والے وہی ہیں، وہی ساتھ سمجھیں گے کہ جن کی رفتار پیغمبر کی رفتار کے ساتھ ہو، جن کے قدم پیغمبر کے قدم پر چل رہے ہوں۔ نہ پیچھے رہ جانے والے نبی کے ساتھ ہیں، نہ آگے بڑھ جانے والے ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے آگے بڑھ جانے والوں کو بلایا گیا، پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا گیا۔ اور جب سب آ گئے تو اس موقع پر پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، طولانی خطبہ جو کتابوں میں موجود ہے، اور سب نے ذکر غدیر کیا۔ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ انکار غدیر کر سکے۔ علامہ امینی نے اس پر بڑی جامع کتاب لکھی ہے، اور جتنے راویان حدیث غدیر کے ہیں اتنے راوی کسی کے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ پہلا مورخ، پہلی کتاب جو الانساب الاشراف لکھی گئی، جس کا لکھنے والا احمد بلاذری ہے، متوکل عباسی کے عہد کا مورخ ہے، درباری مورخ ہے، لیکن واقع غدیر کو بڑی تفصیل سے لکھتا ہے۔ متوکل کون؟ متوکل وہ ہے کہ جو مولائے کائنات کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ ابن سکیت کو اسی جرم میں اس نے قتل کر دیا کہ محبت اہل بیت اس کے دل میں تھی۔ اس نے ابن سکیت سے یہ سوال کیا تھا، یہ بتاؤ کہ میرے دونوں بیٹے بہتر ہیں یا رسول اللہ کے علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین؟ ابن سکیت نے کہا جواب سننا چاہتا تو سنو، تیری یہ حکومت، تیرا یہ اقتدار، تیری یہ شہرت، تیرا یہ حشم و خدم، تیرا یہ جاہ و جلال،
ایک طرف ہے، علی کے غلام قنبر کی جوتی ایک طرف ہے، تو مقابلہ حسنین سے اپنے بیٹوں کا کر رہا ہے، ان کے مقابلے میں تو آ نہیں سکتا ہے، ان کے مقابلے میں مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ ہے متوکل۔ اس کے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی اس میں تفصیل سے غدیر کا واقعہ لکھا گیا۔ چنانچہ میدان غدیر میں پیغمبر نے پہلا کام یہ کیا کہ ممبر بنایا گیا، اور ممبر کس کا بنایا؟ کجاووں کا ممبر بنایا۔ سب نے لکھا کہ پیغمبر ممبر پر گئے جبکہ ظاہراً ممبر کی شکل نہیں تھی، اور یہ کجاووں کا ممبر کیوں بنایا؟ نبی کریم کو جب اتنا اہم اعلان کرنا تھا تو آپ ممبر منگوا سکتے تھے، اور اتنی طاقت تھی پیغمبر میں۔ جب ملک سبا سے سلیمان کا وزیر، جناب سلیمان کے وزیر آصف برقیہ تخت بلقیس کو منگا سکتے ہیں، تو کیا پیغمبر اسلام مسجد نبوی سے ممبر کو نہیں منگا سکتے تھے؟ وہاں پر ناسخ کتاب منسوخ کتاب کا علم تھا، یہاں پر ناسخ کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ وہ صرف علم کتاب رکھتے تھے، یہ معلم کتاب و حکمت ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی سے ممبر کو نہیں منگوایا، کجاووں کا ممبر بنایا۔ یاد رکھیں کہ جب آغاز کیا تھا تو پیغمبر نے تقریر کی تھی جا کر کے کوہ صفا پر۔ کوہ صفا کی اتنی ہی بلندی ہے جتنی ہمارے یہاں بڑے ممبروں کی ہوتی ہے۔ پتھر کے اوپر اسلام کا پیغام پہلا پہنچایا تھا تاکہ نقش کل حجر ہو جائے۔ یہ پہلا پیغام تھا پیغمبر کا جو کوہ صفا سے آپ نے پہنچایا تھا، اور یہ آخری پیغام ہے۔ کجاووں کے ممبر کو بنایا۔ یاد رکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ تقریر یاد نہ ہو مگر تقریر کی جگہ تقریر کو یاد کرا دیتی ہے۔ نبی کریم نے ممبر کجاووں کا بنایا تو کجاوے بھی انہی کے لیے گئے ہوں گے جو اس مجمع میں شامل ہیں، اور جب ان کے کجاوے لیے گئے تو بہرحال رک جانا ان کی مجبوری رہی ہوگی، کیونکہ عرب میں کجاووں کے بغیر اونٹوں پر سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، جانا بھی چاہتے تو کیسے جاتے؟ اس لیے کہ ممبر جو ہے، کجاوے جو ہیں وہ ممبر بنائے جا چکے تھے۔ جب خطبہ ختم ہوگا، پیغمبر اتریں گے تو کجاوے خالی ہوں گے، تب وہ اونٹوں پر رکھیں گے، تب سفر کریں گے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ممبر کو دیکھ کر کے تقریر کو یاد رکھا جاتا ہے۔ عزیزو، یہیں پر ایک بات میں رک کر کے کہوں کہ سب نے لکھا کہ نبی کریم ممبر پر گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کجاووں پر گئے، لکڑیوں کے ڈھیر پر گئے۔ جبکہ امام سجاد نے جب دربار شام میں خطبہ دیا یا جامع اموی میں، تو آپ نے کہا اذن لی یا یزید حتی اصعد علی ہذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت ہے کہ یہاں تک کہ میں ان لکڑیوں پر جاؤں۔ جبکہ باقاعدہ ممبر بنا ہوا تھا، کسی میں جرت نہ ہو سکی کہ امام کو ٹوکتا کہ آپ فرزند رسول ہیں، ممبر کو نہیں پہچانتے؟ آپ ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں، سب خاموش ہیں۔ امام نے کہا میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں؟ غدیر میں لکڑیوں کا ڈھیر تھا، کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پر نبی گئے۔ یہاں جامع اموی میں ممبر تھا، لیکن امام کہہ رہے ہیں میں لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں، تو اس کے معنی یہ ہیں ممبر کسی ساخت کا نام نہیں ہے، ممبر اس جگہ کا نام ہے جہاں سے بیان حق ہو۔ اگر بیان حق بظاہر ممبر پر ہوگا تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، بیان حق اور اعلان حق کجاووں پر ہوگا تو ممبر کہلائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ چنانچہ بڑا مجمع، 1.25 لاکھ کا مجمع۔ آج کل جو پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے، جہاں 50,000 60,000 کا مجمع ہوتا، لوگ کہتے ہیں بہت مجمع تھا، میلوں لاؤڈ سپیکر باندھے جاتے ہیں، ہارن باندھا جاتا ہے تاکہ سب سن سکیں۔ غدیر کے جتنے راوی ہیں، تمام راوی جنہوں نے واقع غدیر کی روایت کی ہے اور کچھ نے خیانت کی ہے، سب نے بیان کیا
کچھ نہ چھپایا، لیکن کوئی ایسا راوی ہم کو نہیں ملا جو یہ کہتا کہ بہت دور تھے پیغمبر اسلام، بڑا میدان تھا، کیا کہا وہ ہم نے نہیں سنا۔ یہ کہنے والے زید بن ارقم تو ملے کہ بہت سی باتیں میں بھول چکا ہوں، جتنا یاد ہے اتنا بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت سی باتیں نہیں سن سکا۔ یاد رکھیں کہ نبوت کا کمال یہ ہے کہ وہ بہرے کو بھی اپنی بات سنا سکتا ہے۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی کی بات بہرے بھی سن سکتے ہیں۔ نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی نبی پیچھے والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو عزیزوں یہ خاصہ نبوت ہے کہ جتنا قریب والا سنتا ہے اتنا ہی دور والا۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ میدان احد میں ہم بہت دور چلے گئے تھے، آواز رسول ہم نے نہیں سنا۔ احد میں دو آوازیں گونجی، ایک شیطان کی آواز کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے، یہ بیچارے اتنا بدحواس ہوئے کہ جب نبی ہی نہیں رہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، لہٰذا یہ چلے گئے۔ پیغمبر نے کہا کہ میری طرف آؤ، میں زندہ ہوں، میری طرف آؤ۔ نبی بلاتے رہے، کسی کی نبی کی بات کسی نے نہیں سنی۔ شیطان نے کہا قد قتلا، پیغمبر قتل کر دیے گئے، تو سب نے سن لیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آوازیں دو بلند ہوئی، شیطان کی آواز سنی، نبی کی آواز نہیں سنی۔ اب میں یہاں پر جملہ بدل دوں کہ جس کی سننے کے عادی تھے اسی کی سنیں۔ اگر پیغمبر کی باتیں سننے کے عادی ہوتے تو پیغمبر کی باتوں کو سنتے۔ تو یہ کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم نے نبی کریم کی آواز کو نہیں سنا۔ اور پیغمبر کا خطبہ بھی طویل تھا۔ آج گرمی میں دوپہر میں جہاں کوئی سایہ نہ ہو، چٹیل میدان میں اگر 20 منٹ کی مجلس پڑھ دی جائے تو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے دور ایئر کنڈیشن میں ہر جگہ آرام ہے، اس کے باوجود کتنے حاجی بے ہوش ہو جاتے ہیں، غش کھا جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ دیکھیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، بیریکیٹنگ لگی ہوئی ہے، اگلا مجمع نکل جائے تو پھر بعد والوں کے لیے راستہ کھولا جائے۔ بہت سے نہیں برداشت کر پاتے ہیں گرمی کو، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں اتنے حاجی مر گئے، اتنے حاجی ختم ہو گئے، اتنے بیمار پڑ گئے۔ نبی کریم نے مجمع کو روکا چٹیل میدان میں، جہاں پر کہیں سے بھی سایہ نہیں تھا، لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ اتنے کو بخار آ گیا ہو، اتنے بے ہوش ہو گئے تھے، اتنے مر گئے تھے۔ نہیں، سب کے سب باصحت تھے، سب کے سب ٹھیک تھے۔ اور چنانچہ کیوں نہ ٹھیک ہوتے، یاد رکھیں کہ آفتاب کی تمازت تھی کہ جو ان کو جلا دیتی۔ وہ تو کہیے کہ قمر امامت کی ٹھنڈک تھی جس نے ان کو بچا لیا۔ یہ پہلا معجزہ ہے امامت کا کہ جب اعلان ولایت سننے سے آفتاب کی گرمی سے محفوظ ہو سکتے ہو، اعلان ولایت کو تسلیم کر لو، جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بلند کیا۔ اور کس طریقے سے بلند کیا؟ روایت یہ کہتی کہ شانہ پکڑ کر کے دونوں شانوں کو یوں اٹھایا اور پورے مجمع کو دکھایا۔ کسی کو ایسے گودی لینا بہت آسان ہے، لیکن پیچھے سے شانہ پکڑ کر کے یوں اٹھانا، اس کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ انسان کا جسم پہلے کمزور ہوتا ہے، ذہن و دماغ بعد میں، اور یہ بھی عام انسانوں کے لیے ہے، اللہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ جب مجتہدین کا ذہن و دماغ متاثر نہیں ہوتا تو معصومین کا ذہن و دماغ کیسے متاثر ہوگا؟ بڑے بڑے مراجع 100 سال کی عمر ہے، 98 سال کی عمر ہے، آپ پوچھئے تو ساری روایت اور پورا علم رجال ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو پہلے جسم کمزور ہوتا ہے، ذہن و دماغ پر اثر بعد میں ہوتا ہے۔
پیغمبر اسلام 63 سال کے ہیں، امیر المومنین 33 سال کے ہیں، مولائے کائنات کی جوانی ہے اور رسول اکرم کی ضعیفی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انسان کا جسم پہلے کمزور ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کھلاڑیوں کو 35 سال میں 38 سال میں ریٹائر، کیونکہ اب چستی پھرتی نہیں رہ گئی۔ تو جسم پہلے کمزور ہوتا ہے، دماغ نگاہیں یہ بعد میں کمزور ہوتی ہیں، وہ بھی انبیاء اور مرسلین کی نہیں۔ اس کے قبل کی مجلس میں وضاحت کر چکا ہوں، انبیاء اور مرسلین پر اس سے اثر نہیں ہوتا۔ چلیے یہ مان لیں کہ عمر کا اثر ہوتا ہے، تو پہلے جسم پر ہوگا یا ذہن و دماغ پر؟ نبی کریم نے اپنی ضعیفی میں، بڑھاپے میں امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند نہیں کیا بلکہ اپنے قوت کا مظاہرہ کیا کہ جس کا جسم کمزور نہیں ہوا ہے اس کا ذہن کیسے کمزور ہو سکتا ہے۔ اعلان غدیر اعلان ولایت کے ساتھ ساتھ قوت پیغمبر کے مظاہرے کا نام ہے، یعنی جو وزنی باب خیبر کو اٹھا لے اس کو علی کہتے ہیں، اور جو قلعہ خیبر کو اٹھا لے اس کو نبی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا اور پیغمبر نے کہا الا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ آخری بات اور اب مسائل۔ یہ کیوں آیت نے کہا کہ اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ بڑی لطیف بات ایک عالم دین نے تجزیہ کیا اور ان کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کی قلت عدم کی منزل میں پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً آپ کے ذمے کام دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 1000 صفحات ہیں اور ان کو نقل کر ڈالیے۔ 1000 صفحات میں اگر ہم نے 500 صفحے نقل کیے تو کام تو کیا نا، آدھا کام کیا۔ 200 صفحات ہم نے نقل کیے تو پھر کوئی کچھ کام کیا نا۔ اسی طریقے 100 صفحے، 1000 صفحہ نقل کرنا تھا اور اس میں سے ہم نے صرف 5 صفحے نقل کیا اور لا کر کے پیش کر دیا، تو سامنے والا کہے گا آپ نے کچھ نہیں کیا جبکہ 5 صفحے لکھ کر کے لائے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ قلت جو ہے کبھی کبھی عدم کی منزل پر آ جاتی ہے۔ نبی کریم کی ہدایت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر کی ہدایت کی ذمہ داری ہے قیامت تک کے لیے۔ پیغمبر قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، شریعت کو قیامت تک رہنا ہے۔ قیامت تک وہ زمانہ ہے کہ جس کی مدت معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا کہ دور تبلیغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک حصہ وہ ہے جو گزر چکا ہے، جو زمانہ گزر جاتا ہے اس کی مدت معلوم ہوتی ہے، اس کا حساب لگانا آسان ہے، لیکن وہ ٹائم جو گزرا نہیں ہے ابھی چل رہا ہے اس کی مدت نامعلوم ہوتی ہے، اس کا حساب لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ سلسلہ جو نبوت کا تھا آدم سے شروع ہوا، خاتم المرسلین پر ختم ہو گیا، یہ مدت گزر چکی ہے، صدیوں میں، قرنوں میں اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اتنا زمانہ گزرا۔ دوسرا ہدایت کا وہ دور ہے کہ جو مرسل اعظم سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک چلے گا، جس کا دور معلوم نہیں ہے، جس کی مدت معلوم نہیں ہے کہ زمانہ کب تک رہے گا، تبلیغ کی ضرورت کب تک پڑتی رہے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جو دور ہدایت جس کی مدت معلوم تھی، اس بار ہدایت کو اٹھانے والے 1,24,000 کاندھے، اور جو دور ہدایت جس کی مدت معلوم نہیں ہے اس بار ہدایت کو اٹھانے والے صرف 12 کاندھے ہیں۔ تو نبی یہ کریم نے کی ذمہ داری کیا ہے؟ قیامت تک۔ اور تبلیغ کتنے دنوں کی ہے؟ صرف 23 سال۔ تو 23 سال کی ہدایت کی ہے، جبکہ ہدایت کرنا ہے کہاں؟ قیامت تک۔ عزیزوں، اگر یہ اعلان کیے بغیر پیغمبر چلے جاتے
تو قیامت تک کی ہدایت کی ذمہ داری میں 23 سال کی تبلیغ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یہ اعلان غدیر نہیں ہے، دین کے محافظ کا اعلان ہے، دین کے محافظ کا اعلان۔ اور اس کے لیے پیغمبر نے میدان کا انتخاب کیا، اور وہ بھی میدان غدیر۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو وقت کے محافظ نے میدان کا انتخاب کیا، جس میدان کو کربلا کہتے ہیں۔ عزیزوں، پوری داستان اسلام غدیر سے لے کر کے کربلا تک ہے۔ اگر اعلان غدیر پر لوگ باقی رہتے، اعلان غدیر پر لوگ قائم رہتے تو کربلا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اعلان غدیر کا انحراف ہے۔ چنانچہ مشہور عالم دین علامہ غزالی نے کہا کہ واعظ پر حرام ہے کہ ذکر کربلا کرے منبر پر، اور وجہ بیان کی کہ یہ ذکر لوگوں کے دلوں میں بغض صحابہ پیدا کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، پیغمبر سن 10 ہجری میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پیغمبر کے جانے کے 10 سال کے بعد یہ واقعہ ہے، تو جو پیغمبر اسلام کے دور کے اصحاب ہیں بہت سے انتقال کر گئے، جو بچے ہوں گے شاذ و نادر۔ یہاں تو کوئی صحابی نظر نہیں آتا، صحابی زیادہ ضرور نظر آئے۔ تو واقعہ کربلا کے بیان سے بغض ابن زیاد تو پیدا ہو سکتا ہے، بغض شمر تو پیدا ہو سکتا ہے، بغض خولی تو پیدا ہو سکتا ہے، بغض یزید تو پیدا ہو سکتا ہے، بغض صحابہ کیسے پیدا ہوگا؟ امام غزالی سمجھ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کی بنیادیں کہاں تک پہنچتی ہیں، اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیان نہ کیا جائے۔ یہ غدیر کا انحراف تھا کہ یزید جیسا خلیفہ تخت اسلامی پر بیٹھا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ عزیزوں، جو قافلہ چلا تھا 28 رجب سن 60 ہجری، یزید کے انکار بیعت سے امام حسین یزید کی بیعت کا انکار کر کے مدینے سے چلے تھے، اور یہ کہتے ہوئے چلے تھے کہ اگر اسلام یہی ہے جو یزید چاہتا ہے تو ایسے اسلام پر خاک۔ آپ حرم خدا میں آئے، یہاں پناہ نہیں ملی، حرم خدا کے تحفظ کے لیے آپ نے مکے کو چھوڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، میدان کربلا میں آ گئے۔ کربلا کی قربانیاں ختم ہو جاتی، کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیسے شہید ہوئے، اور پھر پروپیگنڈے یہ ہوتے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، ناصبیوں نے حملہ کر دیا تھا، نہیں معلوم کس نے مارا ہے، حکومت بے خبر۔ نہیں، یہ تو جناب زینب تھیں، یہ تو امام سجاد تھے جس نے یزید کے چہرے سے نقاب کو چھین لیا اور یہ بتا دیا کہ کس کے حکم کے اوپر کربلا میں لشکر بھیجا گیا اور رسول اور آل رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ عزیزوں، جو خدا والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دشمن پر ظاہری طور پر کامیاب ہوئے یا نہیں کامیاب ہوئے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہوا یا نہیں کامیاب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے گلے کو کاٹنے کو کبھی کامیابی نہیں کہا، بلکہ جب منصوبے میں مقصد میں کامیاب ہوئے تو گلا کٹتا رہا، اپنی کامیابی کا اعلان کرتے رہے۔ چاہے مسجد کوفہ میں امیر المومنین ہو کہ سر کٹ رہا ہے، ضربت لگی سر پر، آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ چاہے وہ مظلوم کربلا ہے کہ خنجر چل رہا ہے،
امام اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ وہ ایام ہیں کہ وہ بھرا ہوا قافلہ جس میں بنی ہاشم کے جوان تھے، جن کے سربراہ امام حسین تھے، جس میں جناب عباس تھے، جس میں عون ابن علی تھے، جس میں جعفر ابن علی تھے، جس میں عون و محمد تھے، جس میں جناب قاسم تھے، جس میں احمد ابن حسن تھے، جس میں حسن مصنع تھے، جس میں جناب عبداللہ تھے، جس میں جناب علی اکبر تھے۔ وہ قافلہ مدینے سے آن اور بان کے ساتھ نکلا۔ اب جو مدینے کے باہر آیا تو مدینے کے باہر آیا تو وہیں پر رک گیا۔ وہاں سے پیغام کہلا دیا، بشیر جاؤ، جا کر کے کہہ دو وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا مدینے سے، وہ آج پھر مدینے میں آ گیا۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، زائرین جاتے ہیں، جا کر کے وہاں پر زیارت کرتے ہیں۔ ارباب عزا زیارت کرنے کے بعد دل بے قرار ہو جاتا ہے، اچھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اہل حرم آ کر کے رکے تھے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے یہی امام سجاد کا خیمہ نصب ہوا تھا، یہی مخدرات و عصمت و طہارت کے خیمے تھے، یہی محمد حنفیہ نے آ کر کے امام سجاد سے ملاقات کیا تھا۔ ارباب عزا ایک فقرہ ہے جو امام سجاد سے محمد حنفیہ نے کہا تھا، آپ اس کو سنیں۔ اگر یہاں رونا نہ آئے نہ روئیے گا، گھر میں جائیے گا اور تصور کیجئے گا، پھر رو لیجئے گا۔ امام سجاد نے ایک جملہ کہا، جب محمد حنفیہ نے سینے سے اپنے بھتیجے کو لگایا اور تیزی کے ساتھ دبایا تو امام سجاد تڑپ گئے، چچا آہستہ گلے ملیے، اس لیے کہ سینہ زخمی ہے، گلے میں زخم ہے، ہاتھوں میں زخم ہے، کمر میں زخم ہے، یہ کون سا زخم ہے؟ کہا جو بیڑیاں پہنائی گئی تھی وہ عام بیڑیاں نہیں تھی، اس میں نوکیں نکلی ہوئی تھیں جو دھستی تھیں، امام کو اذیت پہنچاتی تھی۔ جو ہتکڑیاں تھیں وہ ایسی ہتکڑیاں تھیں کہ جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھیں، وہ امام کو اذیت پہنچاتی تھیں۔ وہ جو طوق اور لنگر تھا وہ خاردار تھا، وہ امام کے جسم میں چبھتا تھا، امام سے چلا نہیں جاتا تھا۔ طوق کا وزن آپ دیکھیں، لنگر کا وزن دیکھیں، اور اس پر سے وہ خاردار ہو جس سے امام کو اذیت ہو رہی ہو۔ ذرا سوچئے کہ امام شام میں رکے 3 دن یا 7 دن، اس کے بعد کربلا ہے، کربلا سے پھر مدینے پہنچے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا وقت خرچ ہوا، لیکن اس دور کے اعتبار سے جتنا بھی وقت خرچ ہوا ہوگا، بہرحال اس کے بعد زخم تو بھر جانا چاہیے تھا نا، اذیت کم ہو جانی چاہیے تھی۔ یعنی اگر حساب لگایا جائے، کم سے کم مان لیجئے کہ 3 ماہ کے بعد ہتکڑیاں اور بیڑیوں کے اتر جانے کے محمد حنفیہ جب گلے ملتے ہیں تو امام درد سے تڑپ جاتے ہیں، چچا ابھی زخم طاری ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب ہتکڑیاں امام پہنے رہے ہوں گے، جب بیڑیاں امام کے قدموں میں رہی ہوں گی، جب لنگر کمر میں رہا ہوگا، جب طوق گلے میں رہا ہوگا، تو امام کیسی اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ ارباب عزا وہ امام سجاد مدینے میں آ گئے، روضہ رسول کے قریب جناب زینب پہنچی۔ جناب زینب کہتی ہیں، اے نانا آپ کی نواسی زینب آئی ہے۔ جناب ام کلثوم نے کہا، اے میرے نانا کے مدینے، ہم کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم چلے تھے تو ہمارے سروں پر وارثوں کا سایہ تھا، ہماری اوش آباد تھی، لیکن جب واپس پلٹ رہے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی ہیں، کربلا کا بند بس چکا ہے، ہمارے وارث شہید ہو چکے ہیں۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم علامہ تقی الحیدری ابن نبی الحیدری تابہ سرا اور اکبر مہدی ابن ظہیر الحسن مرحوم، باقر مہدی ابن ظہیر الحسن مرحوم کے نام ایصال فرمائیں۔